ویلکم بیک. پاک سعودی اسٹریٹجک معاہدہ اور اس کے امپلیکیشن، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. پورے پروگرام میں اسی پہ گفتگو رہے گی. مشاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد حسین صاحب، اب تک ہم سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی اور عسکری تعلقات کی اور مستقبل کی بات کرتے آئے ہیں. مانا کہ گلف میں سعودی عرب سب سے بڑا بھائی ہے، لیکن اس کے بعد چھوٹے بھائی بھی ہیں، اور پاکستان کے ہمیشہ اگر صرف دفاعی نوعیت سے دیکھا جائے تو کویت کو بھی ٹریننگ کی سہولتیں ہمیشہ دی ہیں پاکستان نے، قطر کو بھی سہولتیں دی ہیں، اور سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات کو سہولت دی گئی ہے، اور بالخصوص اس کی جو ایئر فورس اسٹیبلش کرنے میں پاکستان کا ایک بنیادی ہاتھ ہے. اتنا کہ پاکستان کے 3 فضائی جرنیل جو بعد میں ایئر فورس کے وہ بنے سربراہ بنے، اس سے پہلے انہوں نے یو اے ای ایئر فورس کی بھی کمان کی. میں آپ کے سامنے نام بھی لے سکتا ہوں: وائس چیف آف ایئر سٹاف ایاز احمد خان صاحب، ایئر مارشل جمال احمد خان صاحب، اور ایئر مارشل فاروق فیروز خان صاحب. انہوں نے اس کیپیسٹی میں خدمات انجام دیں. پھر شجاع پاشا، آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی ایڈوائزر رہے یو اے ای گورنمنٹ کے. لیکن یو اے ای کی جو پالیسی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سعودی اور پاکستان تعلقات کی. اگر ہم کیمسٹری کی بات کریں، مثلا سوڈان، یمن، لیبیا اور خود انڈیا کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک تشخص ہے. ابراہم ایکارڈ ہے. میں نے سنا تھا کہ قطر نے کہا تھا کہ کم از کم علامتی طور پہ آپ احتجاجاً اپنا سفیر ہی بلا لیں اسرائیل سے، لیکن انہوں نے کہا کہ گول مول کر دی بات. یہ جو پوری ایک بن رہی ہے، ہم جو ایک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ٹیمپلیٹ، اس میں یو اے ای ایک آڈ سچویشن کریٹ کر رہا ہے، یا وہ بالآخر اس کا حصہ بن سکتا ہے تو کیسے؟ جی، یو اے ای کا آپ نے بالکل صحیح انالائز کیا. ذرا رول مختلف ہو گیا ہے. ایک تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو دوحہ سمٹ میں غالباً ایم بی زیڈ محمد بن زائد صاحب خود تشریف نہیں لائے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے میجر اس وقت ٹربل سپاٹس ہیں مسلم ورلڈ میں، اب چاہے سوڈان کا ہو یا صومالیہ کا ہو یا لیبیا کا ہو یا اکراس دا کوسٹ جتنے بھی ایشوز ہیں، اس میں یو اے ای کا اور یمن میں بھی یو اے ای کا اپنا ڈسٹنکٹ کردار ہے، اور وہ بڑا ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں. اور یو اے ای انڈیا کے بہت قریبی تعلقات ہیں. ان کی تجارت دیکھ لیں، انڈیا یو اے ای تجارت اس وقت $72 بلین. 72. اس میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر آئل کا ہے، لیکن سٹل اس کے علاوہ پھر اس لیے جب مودی صاحب آئے تو انہوں نے ان کا مندر بنا کے دیا، ان کے لیے سارا او بھگت بھی کی. تو یو اے ای نے اپنی تھوڑی سی پوزیشن ڈیفرنٹ کاو کی ہے، اور وہ پریشر بھی ڈالتا رہا پاکستان پر بھی کہ جی آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں، ابراہیم ایکارڈز کو کریں. بلکہ جب جنرل باجوہ went to see him for a farewell call MBZ کو، اس نے کہا I hope Pakistan is not the last country to recognize Israel. آپ لائن میں جلدی ہونا چاہیے آپ کو. تو اس قسم کی گفتگو بھی ہوتی رہی. تو یو اے ای کا میرا خیال میں ذرا تھوڑا سا کردار مختلف ہے، کیونکہ وہ ذرا دبئی فیکٹر بھی ہے، زیادہ وہ کمرشل ایکسپیکٹ بھی ہے. سعودی ذرا زیادہ، میں نہیں کہتا کہ زیادہ پکے مسلمان ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا ان کا فرق ہے، اور پرانا لحاظ بھی کرتے ہیں اور تعلق بھی ہے. تو یو اے ای میرے خیال میں اس فریم ورک پہ شاید نہ آئے، لیکن جو قطر کا ہے، قطر نے یہ ریلیشن شپ ڈیولپ کر لی ود ٹرکی. آپ کو یاد ہے کہ جب ان کے خلاف کرائسس ہوا تو سعودی عربیہ، یو اے ای، ایجپٹ اور بحرین نے تعلقات توڑ دیے قطر کے ساتھ. اور اس کو لاسٹ ٹائم 2017 کی بات ہے، ٹرمپ بھی خلاف ہو گیا تھا ان کے. تو اردوغان صاحب نے اپنے ٹروپس بھیجے، 3000 ٹروپس. انہوں نے جہاز بھیجے F-16 بھی، اور انہوں نے ان کو، کیونکہ نیٹو فورس ہے، ٹرکی کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ اب خود نارملائز ہو گئے ہیں تعلقات. تو یہ جو ہم بات ٹیمپلیٹ کی بات کر رہے ہیں پاک سعودی وغیرہ، یہ ٹرکی قطر کے مور اور لیس ایک سملر ارینجمنٹ انہوں نے کر لیا ہے. لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ورلڈ کپ ہوا ہے دوحہ میں تو اس کی سیکیورٹی کس نے پرووائڈ کی؟ پاکستانی حامی نے. فٹ بال پاکستانی تھے، وہ فٹ بال سیالکوٹ کے فٹ بال سے کھیلتے تھے، اور باہر پاکستان آرمی اور نیوی کے بھی لوگ تھے، کیونکہ کوسٹ کا بھی خطرہ تھا نا، پائرٹس وغیرہ کا. کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے نا ہمارا سر.
competitive advantage है ये। फुटबॉल भी और किक मारने वाले भी। जी, तो हमने वो भी प्रोटेक्शन दी, एंड वी गेव इट टू कतर एंड दे आस्क्ड फॉर इट। सो हमारा वो जो सिक्योरिटी डायमेंशन है, जो हमारी स्ट्रेंथ कह लें आप, वो, और आपने बड़ा अच्छा लिस्ट भी दी कि हमने सबकी ट्रेनिंग की है, बल्कि आपको पता है बहरीन की नेवी का चीफ पाकिस्तानी था, और उसके अलावा हमने इजिप्ट, सीरिया, इराक, लीबिया, इन सब के जो मिलिट्री आर्म फोर्सेस हैं ट्रेनिंग दी। और मैं भी रेगुलरली जाता हूँ इन आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में लेक्चर के लिए। मुझे कोई ना कोई सऊदी मिल जाता है, कोई ना कोई लीबियन भी मिल जाते हैं, आजकल तो सुडानीज मिल जाते हैं, ये दे आर ऑल बीइंग ट्रेन्ड इन पाकिस्तान, और पैलेस्टीनियंस भी हैं, यस बाय द वे, पैलेस्टीनियन पीएमए में भी और अदरवाइज भी ये आपके कॉलेजेस में सारा कुछ। तो हमारा क्लोज नेक्सस राइट ट्रेनिंग के हवाले से और मिलिट्री कोऑपरेशन के हवाले से विद दीज कंट्रीज, अरब कंट्रीज। सो अब हमने गल्फ देख लिया है, हमने सऊदी अरब, पाकिस्तान को तो देखा है, चीन, इंडिया, अमेरिका वो रहते हैं। एक वक्फा लेते हैं तो फिर ये भी कभी पूरी करते हैं।